صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کا صبح نور اسپیشل عید شو۔ اور جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، یورپ ہے، سعودی عربیہ ہے، خلیجی ممالک ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر اہل وطن کو میری اور 92 نیوز کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ یہ بات درست ہے کہ ذرا یہ مشکل کے دن ہیں، وبا کے دن ہیں، ابتلا کے دن ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے تحفے کے طور پر باری تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کے خوبصورت دن جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اسے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، مگر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی معنویت میں اضافہ کیا جا سکے۔ ہم نے اس عید کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی عید کو بہت معنی خیز بنا رہے ہوں گے۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں، ایم ایس ہیں، فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خوش آمدید سعیدی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ضمیر حیدر ضمیر صاحب، آپ پہلے ایک استاد رہے ہیں، یعنی کہ پڑھاتے رہے ہیں، شاعر ہیں اور محکمہ صحت میں آج کل ملازم ہیں۔ ضمیر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور بڑی انقلابی شخصیت ہیں، یہ جو ملازمت انہوں نے حاصل کی ہے یہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنا حق جسے کہتے ہیں نا انقلابی طریقے سے حاصل کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے ہم ضمیر صاحب سے۔ وقاص احمد صاحب جو ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنٹلی ایبل ہمارے دوست ہیں اور یہ سماجی کارکن بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو وقاص صاحب۔ تھینک یو سر۔ جزاک اللہ۔ اور میرے دوست تیمور حسن تیمور، پاکستان کی جو شاعری کی دنیا ہے اس کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ بھی استاد ہیں اور یہ بھی ایک ڈیفرنٹلی ایبل ہمارے دوست ہیں، تیمور حسن تیمور۔ ویلکم ٹو دا شو تیمور صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ان کے فاؤنٹین ہاؤس کے کچھ بچے جو ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بزرگ جو ہیں سینئرز، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اس لیے ناظرین کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، لوگ بھی سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو اسپیشل افراد ہیں، اب ان کو ہم اسپیشل افراد بھی کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں، یہ ڈیفرنٹلی ایبل ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی صلاحیت سے ان کو محروم رکھا ہے تو پھر مختلف طرح کی اور صلاحیتیں جو ہیں ان کو جلا بخشی ہے اور ان کو ایک انتہا بخشی ہے۔ سو یہ بھی اسی طریقے سے باصلاحیت ہے مختلف شعبوں میں جس طریقے سے یعنی کہ کوئی عام پاکستانی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ایک بہت ہی اہم شو ہے جو ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا میں سعید احمد سعیدی صاحب سے ذرا آغاز کروں۔ سعید صاحب کہ مطلب عید الفطر ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے ہمارا، اور سارا وقت جو ہے وہ ہم بس کھانے پینے پہ، سوئیوں پہ، ملنے ملانے پہ اور عیدی پہ بہت اچھی چیز ہے، یقیناً یہ اس تہوار کی خوبصورتی ہے اور یہی ضرورت بھی ہے، مگر یہ تھوڑا سا اپنے دوستوں کو یاد رکھنا، اس تہوار کو اور معنی خیز بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ شاہ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ جو تہوار ہے یہ دینی تہوار بھی ہے، ملی تہوار بھی ہے اور معاشرتی تہوار بھی ہے، تینوں پہلو ہیں۔ دینی یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر مسجد میں گئے، نہا دھو کے عید نماز پڑھی، یہ دینی ہو گیا۔ اور ملی اس حوالے سے علامہ نے کہا تھا عید آزاداں شکوہ ملک و دین، کیا کہنے کہ جو آزادوں کی عید ہوتی ہے وہ ملک و دین کے شان و شکوہ کا سبب بنتی ہے، اور جو غلام لوگوں کی عید ہوتی ہے وہ ہجوم مومنی ہوتی ہے، تو یہ شان و شکوہ کا بھی سبب ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا یہ تو ایک مخصوص وقت کے لیے، چند منٹ کے لیے ہم نے وہ ادا کرنے کے بعد وہ تو فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد معاشرتی یہ تہوار ہمارا بدل جاتا ہے جس میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنا ہوتا ہے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں بانٹنی ہوتی ہیں، خوشی کے موقع پر جو لوگ خوشی سے محروم ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، کسی کا عزیز فوت ہو گیا، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا رخصت ہو گیا، جو پچھلے 6 مہینے سے ناراض تھے ان کو جا کے منائیے، ان سے ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہوتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی انا نیچے رکھ کے رشتوں کو بچانا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انا اوپر رکھتے ہیں، رشتے ہار جاتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انا قربان کر کے رشتے بچا لیتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. دوسرے یہ جو ہم نے اس وقت اہتمام کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ضرور کیجئے کہ ہم نے تو بحیثیت ادارہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹلی ایبل دوست ہیں ان کے ساتھ یہ عید منائی جائے. ہم نجی زندگی میں کیسے عید کو زیادہ معنی خیز بنا سکتے ہیں کہ تہوار بھی ہو، خوشی بھی ہو، اور ایک روحانی خوشی بھی ہمیں حاصل ہو سکے. سبحان اللہ. بلا شبہ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں، خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے پھوٹے. سبحان اللہ. وہ خوشی دائمی خوشی ہوتی ہے. بے شک. باقی جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ ذہنی تعیش ہو سکتا ہے، ایک وقتی لذت ہو سکتی ہے، لیکن جو خوشی روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے اور انسان کی عمر بھی بڑھا دیتی ہے، رزق بھی بڑھا دیتی ہے، برکت بھی بڑھا دیتی ہے، وہ خوشی ہے جو دل سے پھوٹے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت میں جتنی مسرت محسوس کر رہا ہوں، مجھے کم عیدیں یاد ہوں گی جو بچپن کے بعد میں نے گزاری، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہو اپنے ان دوستوں کے ساتھ آج عید مناتے ہوئے. بلا شبہ آپ جب آئے ہیں تو اس وقت سے آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا اس کا. دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں علیہم السلام، وہ بنیادی انسانی حقوق اور احترام انسانیت کے تحفظ کے لیے، آدمیت، احترام آدمیت. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایون دیکھیں، سلسلہ نبوت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری کڑی ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے جو معجزات ہیں وہ انہی لوگوں سے شروع ہوئے نا. سبحان اللہ. جو مریض ہے، جو بینائی سے دور ہے، ہاتھ رکھتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، یعنی نبی کے معجزات کا اظہار ہوا. واہ 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 واہ. عمران مرتضیٰ صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ آج تشریف لائے ہیں فاؤنٹن ہاؤس سے، ذرا ان کا بھی تعارف کرائیے، اپنے ادارے کے حوالے سے بھی ضرور کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا. الحمدللہ. دوسرا، لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آج کا دن سر بڑا امپورٹنٹ دن ہے مسلمانوں کے لیے. جو چند امپورٹنٹ دن ہیں اس میں ایک دن یہ عید الفطر کا دن ہے. اور آج عید الفطر کا مقصد، بلکہ جو رمضان ہم نے گزارا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھوک اور پیاس اور جو قربانی دینے کی سبق ہمیں دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہی انہی لوگوں کا خیال رکھنا ہے. جی درست کہہ رہے ہیں. یہ پورا مہینہ ایک ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا پروگرام، ہمارے دل میں گداز پیدا کرنے کے لیے. جی کہ بالکل یہ ٹریننگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو حکم تھا کہ بھئی یہ ایک مہینہ آپ نے گزارنا ہے تاکہ آپ فیل کریں. بالکل درست. آپ کو احساس ہو کہ جو اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ بھی اس کی فیلنگ کو ڈیولپ کریں. دیکھیں، ہم بظاہر تو کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ پریشان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عملاً ہم فیل نہیں کرتے. بالکل درست. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ایک زبردست پروسیس ہے. اچھا، جہاں تک فاؤنٹن ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے چند ایسے ادارے ہیں کہ جس پہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلمان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. سائیکیٹری کے امراض، جو ایک بات ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں، آپ کے ٹی وی کے توسط سے بھی کہوں گا دوبارہ، کہ بھائی دماغی بیماری اور ذہنی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو. ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بیمار ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دماغ ان کا ہونا چاہیے. تو یہ بیماری جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ دماغ کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والی بیماریاں ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیزوں کو منع انہوں نے 1500 سال پہلے کیا تھا، آج بھی ہم وہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ذہنی بیماریاں بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہیں اور فاؤنٹن ہاؤس جیسے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے اس وقت 3 برانچز ہیں. ایک لاہور میں جو ہے وہ 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ سرگودا میں، فاروق آباد میں یہ 650 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کمیونٹی کی سب سے خوبصورت مثال ہے اس وقت کہ یہاں پہ پورے پاکستان کے مریض موجود ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر 44,000 پیشنٹ چیک کیے آؤٹ ڈور میں فری. اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کی سپورٹ سے یہ چلتا ہے. سارے پاکستان کی سپورٹ چلتا ہے. اگر ہمارے گھر میں، جس طرح آپ نے تھوڑی سی اپنی انٹرو میں بتایا اور پروفیسر نے بتایا کہ یہ جو عید کی خوشی ہے، اگر ہم صحیح طور پہ اس کی روح کو سمجھ لیں تو پھر فاؤنٹن ہاؤس جیسے اداروں کی ضرورت نہ پڑے. میں چاہوں گا کہ ذرا تعارف بھی کرائیے جو یہ اب آپ تشریف لائے ہیں آج. جی، میں آپ کے سامنے یہاں پہ جو میرے ساتھ اس وقت 6 لوگ یہاں موجود ہیں. جی.
اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ فیمیل ہیں, خواتین ہیں, اور 2 ہمارے بھائی بھی ہیں. ان میں سے اطہر انصاری صاحب جو ہیں وہ کئی سالوں سے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اطہر انصاری صاحب اپنے بارے میں خود بتائیں گے, کوئٹہ سے ہیں. اور ہمارے پاس کیفی صاحب کے صاحبزادے, کیفی صاحب جو ایک بہت مشہور ہدایت کار تھے, اور ان کے صاحبزادے ہیں علی کیفی, یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہت ہی ایک پڑھی لکھی ہماری ساتھی ہیں, یہ آپ کو اپنی تعارف خود بتائیں گی. ریحانہ ہمارے ساتھ ہیں, میڈم ہمارے ساتھ ہیں, یہ آپ کو سر خود بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہیں. اور یہ اتنے زبردست لوگ ہیں کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی ہمارے 92 چینل کے کافی لوگ پروگرامس وہاں پہ ہوتے رہے, آپ آئیں اور دیکھیں کہ یہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں. کیا ان کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی ان پروگراموں کے ذریعے. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کیفی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کے گھر والے ان کو نہیں لے جاتے, 10-15 سال سے وہ ہمارے پاس. یہ ریحانہ بیٹھی ہوئی ہیں, ریحانہ خانوادہ ہے. جی سر, آپ یہ دیکھیں, اور کتنے کامیاب. جی جی بالکل ایسے کامیاب, اور یہ اتنا زبردست بندہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں, ماشاءاللہ یہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر. اچھا, میں ان کی طرف بڑھوں گا, لیکن مجھے بتائیے کہ فاؤنٹین ہاؤس میں جیسے لاہور میں 400 آپ کے پاس بیڈ ہے. جی, اور سرگودا اور فاروق آباد میں ملا کے جو ہے نا ہمارے پاس 250 پیشنٹ وہاں ہیں. تو 650 یہ تقریباً 650. ان 650 میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپ کے پروفیشنلی رائے کے مطابق گھر جا سکتے ہیں, مگر ان کو لوگ گھر نہیں لے کے جاتے؟ دیکھیے سمپل سا فارمولا ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے اپنے فاؤنٹین ہاؤس میں وہی گھر میں کیا جائے. بھائی وقت پہ دوا دے دی جائے, اچھا, ان کا کھانے کا خیال کر لیا جائے, ان کے ساتھ ان کو انسان سمجھا جائے, پاگل نہ سمجھا جائے. بہن بھائیوں کو ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ اگر وہ خود بیمار ہو جائیں تو کیسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے, ویسے ہی ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے رویے میں ہلکا سا تشدد, نہیں ہلکا نہیں, بعض دفعہ یہ بعض ایسی بیماریاں ہیں, لیکن یہ خاص طور پہ خاص طور پہ ایسی بیماریاں ہیں, اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے جو سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس ہیں, بائی پولر افیکٹو, وہ ایسے خیالات ایسے آنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ جی ان کو مار دینا ہے یا خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لینا ہے. اس کے لیے ٹریٹمنٹ موجود ہے سر, دنیا میں سب سے زیادہ ٹریٹمنٹ موجود ہے. تو میں جو آپ کی بات سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف ان لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ ان کی خدمت کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, مگر یہ گلہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو گھر لے جایا جا سکتا ہے, لیکن لوگ جو ہیں اپنا فرض جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے. میں ضمیر صاحب کی طرف کروں گا, اور ویسے یہ ضمیر جگانے والی بات بھی ہے لوگوں کا. ضمیر بھائی پہلے کچھ سنا دیجئے. چند شعر اس عید کے پرمسرت موقع پہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی کے چھوڑ جانے سے یہاں کچھ کم نہیں ہوتا. ارے واہ, کسی کے چھوڑ جانے سے یہاں کچھ کم کسی کے چھوڑ جانے سے یہاں کچھ کم نہیں ہوتا. سبھی مصروف رہتے ہیں, کسی کو غم نہیں ہوتا. ارے واہ. اور وسیع صاحب دیکھیے گا کہ جہاں بھر کے جریدوں میں معیشت کے ڈرامے ہیں. واہ واہ. جہاں بھر کے جریدوں میں, جہاں بھر کے جریدوں میں معیشت کے ڈرامے ہیں, بقائے آدمیت پر کوئی کالم نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, بہت اچھے. کیا کہنے. اور مجھے پھر سے محبت پر کیا تھا جس نے آمادہ. واہ واہ. مجھے پھر سے محبت پر, مجھے پھر سے محبت پر کیا تھا جس نے آمادہ. ملے ایسے وہ اب جیسے کوئی سنگم نہیں ہوتا. اور یہ کیا جنگ و جدل برپا ہے اس عرض محبت پر. یہ کیا جنگ و جدل برپا ہے اس عرض محبت پر کہ مینار محبت پر کوئی پرچم نہیں ہوتا. اور سبھی کچھ منہ پہ کہنے سے اکیلا رہ گیا ہوں میں. کیا اچھا مصرع ہے. واہ واہ. شکریہ وسیع بھائی. سبھی کچھ منہ پہ کہنے سے اکیلا رہ گیا ہوں میں, اکیلا رہ گیا ہوں میں. مجھ ایسے سچ کے ماروں کا کوئی ہمدم نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. ضمیر صاحب کیا کہنے. اور مقطع پیش ہے. شکریہ سر. جی. مجھے دل میں گلا رکھنا ضمیر آتا نہیں پیارے. مجھے دل میں گلا رکھنا ضمیر آتا نہیں پیارے. ضمیر آتا نہیں پیارے. کسی مومن کے سینے میں
दिले बरहम नहीं होता। क्या कहना है, क्या बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ूंगा वकास अहमद साहब की तरफ। वकास, आप जो हैं वो माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं। वेरी गुड। तो कैसे आप यानी कि ये काम करते हैं, किस शोबे में आप खिदमत कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, फाउंडेशन की बुनियाद रखी। फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 50 रुपए से। क्या नाम है उसका? 50 रुपए से। 50 रुपए से। 50 रुपए से। अच्छा, माशाल्लाह। तो बेस्कुलाइज वेलफेयर फाउंडेशन का नाम है। बुनियादी हमारा मकसद का मजदूर जो फिजिकली मजदूर है, ठीक है, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करना। व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो अब तक कितने लोगों को आप व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं? हम बोले हमको 4 से 5 हज़ार लोगों को व्हील चेयर। 4 से 5 हज़ार लोगों को। उसके अलावा एक मिनट ठहरिए भाई, सबसे पहले तो तालियां बजाइए वकास साहब के लिए। बहुत अच्छे यार वकास, वाह 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 वाह। 4 से 5 हज़ार लोगों को आप व्हील चेयर प्रोवाइड कर चुके हैं, माशाल्लाह। उसके अलावा हमारी डिस्पेंसरी क्या रही है, उससे कितने लोग इस्तेफादा कर रहे हैं वकास? रोजाना के 100 से 150 पेशेंट रोजाना जी। उसके अलावा मतलब महीने का 5-6 हज़ार अफराद। उसके अलावा हमारा वोकेशनल सेंटर है, ठीक है, उसके अलावा मेडिकल कैंप और जो कोरोना वायरस की वजह से। तो ये इतने सारे काम आप अकेले कैसे कर लेते हैं? भाई अल्लाह का जब आपकी नीयत साफ हो, बेशक, वो आपके मसाइल जो है खुद ब खुद आपके। तो वकास फंड्स कैसे जनरेट करते हैं? फंड हम एक बार बड़ी खुशी है कि जितना फंड है लोकली में जनरेट करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। नो फॉरेन फंडिंग। मेरा मानना ये है कि जब अगर मेरे खुद अपना ख्याल नहीं होगा तो कोई हमारा ख्याल क्यों करेगा? फॉरेन फंडिंग आप फॉरेन फंडिंग नहीं करता। माशाल्लाह, जितने पाकिस्तानी हैं वो खुद सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान को। मैं चाहूँगा सईद अहमद साहब, ये जो जज्बा है वकास साहब का और ये जो हौसला है इनका चट्टानों जैसा, और जिस तरह से इन्होंने ये साबित किया, इस पर आप ज़रूर कुछ फरमाएं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे हमारे मतलब मुझे लग रहा है कि आका कितने खुश होंगे इनको देख के, इनको उनके बारे में। जब आपके अशार से शुरू करता हूँ। जी जी जी। फूल तो खुशबू के नशे में ही बिखर जाते हैं, लोग पहचान बनाते हुए मर जाते हैं, मंजिलें उनका मुकद्दर के तलब हो जिनको, बेतलब लोग तो मंजिल से गुजर जाते हैं, और जिनकी आंखों में हूँ आंसू उन्हें जिंदा समझो, पानी मरता है तो दरिया भी उतर जाते हैं। तो हकीकत है ये इतना बड़ा जज्बा है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, नाबीना थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो एक डेलीगेशन आया हुआ था सरदारों का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मुतवज्जे थे, तो उनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कुरान की सूरत उतरी। और फिर जब आप ग़ज़वा उहद के लिए तशरीफ़ ले गए तो उनको मदीने का हुक्मरान बना के अपनी जगह पर, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें सलाहियतें, आपने जो जुमला बोला था, इनका पूरा वजूद आंखें बन जाता है, तो इसलिए उनकी ये ड्यूटी लगी। अच्छा, फिर इसी तरह हज़रत अमर इब्न जमूह थे, वो लंगड़ा के चलते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, मैंने जंग में जाना है। आपने फरमाया आप माजूर हैं? उन्होंने कहा जी मैं इसी लंगड़ाहट के साथ जन्नत में चलना चाहता हूँ, और वो शहीद हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तीसरे हज़रत उतबान इब्न मालिक थे, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नाबीना थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को इन्होंने दावत दी, आप उनके घर तशरीफ़ ले गए, जहाँ वो नमाज पढ़ते थे उस जगह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ाई, ताकि मैं उन नुकूशे पाक के ऊपर सजदे करता रहूं। तो ये अच्छा, इसी तरह एक मदीने की मजनून औरत थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, वो आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई, और आपने नालैन मुबारक भी नहीं पहने, और मदीने की एक कोने में खड़े करके अपनी पूरी बिपता सुनाई। तो सहाबा किराम में से कुछ लोगों ने कहा कि एक मजनून औरत के लिए इतना वक्त आपने सर्फ किया, आपने फरमाया मेरे क्या ये इंसान नहीं है, और मेरे अलावा इनका कौन है सुनने वाला? ऐसे ही है। तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी जो भी शख्स जो यानी कि जो दुरुस्त भी नजर आता है, हर तरीके से सही भी है, वो भी अंदर से कितना बेकस और मजबूर है, और सुनने वाले सिर्फ आका ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस्वा से और अपने किरदार से और अपने रवैये से ऐसे लोग जो किसी भी हवाले से ज़हनी, जिस्मानी, किसी भी हवाले से वो बीमार हुए, जंगों में तो ये मसाइल पैदा होते भी हैं, आप समझते थे, वो तो फिजिकली जंगें होती थी और मुकाबला होता था, तो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
وہ ان کا خیال رکھا، ان کی عزت نفس اور معاشرے کا فعال رکن بنایا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جی جی جی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق ایک خلیفہ ہوتے ہوئے رضی اللہ عنہ، خلیفہ ہوتے ہوئے نابینا عورت کے گھر کا جھاڑو دے کر آتے تھے، اس کا کام کرتے تھے۔ دور فاروقی میں باقاعدہ ایک وظیفہ مقرر کیا گیا ایسے لوگوں کے لیے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ولید بن عبد الملک کا دور آیا، انہوں نے ایک سپیشل ہاسپٹل بنایا، جیسے شاہ صاحب فاؤنٹین ہاؤس ہے ہمارا، یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں یہ ادارہ جو ہے وہ مزید ڈیولپ ہوا۔ تو یہ ہماری تاریخ تو بہت سنہری تاریخ ہے، اور اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ تو اگر آپ کمزور کو پڑھائیں تو اس کو بھی طاقتور بنا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بڑھوں گا اب اپنے دوست تیمور حسن تیمور کی طرف۔ تیمور، یہ بتائیے کہ آج کل پڑھا رہے ہیں؟ جی وسیع بھائی، میں سرکاری ادارے میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ میں 2002 میں لیکچرر ہوا تھا اور میں نے پورے پنجاب میں 8ویں پوزیشن لی تھی اوپن میرٹ پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے میں نے 2012 میں پی ایچ ڈی بھی کر لی تھی، اور 2012 میں میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا تھا۔ آپ تو خیر ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح کے شعر کہتے ہیں، اور سارے ہی جو شعراء کرام ہیں وہ آپ کی شاعری کے، شخصیت کے، آپ کی علمیت کے مداح ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا جو دل چاہے سنائیں، مگر پہلے ذرا مجھے وہ تصویر والے اشعار سنا دیں جس کے ہم بڑے عاشق ہیں، وہ بھی اور تیرا کیا بنا بھی۔ جی وسیع بھائی، میں اگر آپ اجازت دیں تو 2 شعر کرونا کے ضمن میں کر سنا ضرور، اس کے بعد آپ کا شو ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کہ کوششیں جاری ہیں، آفت سے نکل آئے گا۔ کوششیں جاری ہیں، کوششیں جاری ہیں، آفت سے نکل آئے گا، کچھ حل کچھ اللہ کی نصرت سے نکل آئے گا۔ بہت اچھے تیمور بابا، بہت اچھے۔ حل کچھ اللہ کی نصرت سے نکل آئے گا، میں یقین رکھتا ہوں انسان بفضل ربی اس کورونا کی مصیبت سے نکل آئے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں انسان بفضل ربی، کیا کہنے، بہت اچھے۔ میں یقین رکھتا ہوں انسان بفضل ربی اس کرونا کی مصیبت سے نکل آئے گا۔ ایک شعر موہوم سی امید ہے، حالانکہ وہ پوری ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہے ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھنی چاہیے اچھی، اور پوری کرے گا انشاءاللہ۔ میں شعر سناتا ہوں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ جی جی۔ کہ مجھ کو امید ہے اس قوم کا ہر ایک رہبر اس مصیبت میں سیاست سے نکل آئے گا۔ مجھ کو امید ہے اس قوم کا ہر ایک رہبر اس مصیبت میں سیاست سے نکل آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 اشعار تھے، ایک پیغام تھا، ایک محبت تھی، ایک حوصلہ دینے کی۔ بہت اچھے۔ ذرا تیمور کچھ شعر اس کے سنا دیجیے، تیرا کیا بنا۔ جی میں پیش کرتا ہوں وسیع بھائی۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، کیا کہنا، تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، تیرا کیا بنا، تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا، کیا کہنے یار تیمور۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، تو خاموش کیوں ہے، تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا، نئی منزلوں کی تلاش تھی، سو بچھڑ گئے، نئی منزلوں کی تلاش تھی، سو بچھڑ گئے، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا، تیرا کیا بنا، کیا کہنے یار تیمور صاحب۔ نئی منزلوں کی تلاش تھی، سو بچھڑ گئے، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا، تیرا کیا بنا، مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، کیا مصرع ہے، واہ واہ۔ مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا۔ بہت اچھے تیمور صاحب۔ مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا، تیرا کیا بنا، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا، تیرا کیا بنا، کیا کہنے یار۔ بہت اچھے۔ جو نصیب سے تیری جنگ تھی
وہ میری بھی تھی. جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی. وہ میری بھی تھی. میں تو کامیاب نہ ہو سکا. تیرا کیا کہنے یار. بہت اچھے. جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی. میں تو کامیاب نہ ہو سکا. میں تو کامیاب نہ ہو سکا. تیرا کیا بنا. تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو. ارے واہ واہ تیمور کیا شعر ہے غزل. واہ واہ. تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو. اور تیرے بولنے سے پتا چلا تیرا کیا بنا. تیرا کیا بنا. کیا کہنے. کیا کہنے. تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو. کیا کہنے. تیرے بولنے سے پتا چلا تیرا کیا بنا. تجھے زندگی کا شعور تھا. تیرا کیا بنا. تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا. تیرا کیا کہنے. کیا کہنے. تو ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. آج ہم اپنے ڈیفرنٹلی ایبل دوستوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صبح نور عید اسپیشل شو اور ہم اپنے ڈیفرنٹلی ایبل دوستوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں معروف. ضمیر حیدر ضمیر صاحب ہیں, آپ استاد ہیں, شاعر ہیں اور محکمہ صحت میں ملازم ہیں. وقاص صاحب ایک بہت ہی نامور سماجی کارکن ہیں. تیمور حسن تیمور ہمارے بڑے نامور شاعر ہیں دوست, اور ان میں سے کچھ ڈیفرنٹلی ایبل ہیں ہمارے دوست. اور فاؤنٹین ہاؤس کے جو ہمارے کچھ بچے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا عمران بھائی آپ ذرا اگر فردن سب سے کچھ بات بھی کروا دیں, تعارف بھی ان کا ہو جائے گا. جی بڑی آپ کو ایک ماشاءاللہ ایک ایسی ہم کامیابی کی کہانی سنائیں گے. جی. اور کامیابی کہانی یہ ہے کہ زہرا جو ہیں ہمارے پاس کئی سال سے آتی جاتی رہی ہیں اور اس وقت ماسٹرز کر رہی ہیں انگلش میں ماشاءاللہ. اور انہوں نے زندگی کے کچھ ایسی تکلیفیں گزاری. اچھا. ان کی شادی کا مسئلہ ہوا, پھر ان کے بیبی کی ڈیتھ ہوئی, لیکن ساری چیزوں کے باوجود بھی یہ بہت مضبوط خاتون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی زبردست سپورٹس مین ہے. یہ انہوں نے مینٹل ہاسپٹل کے ساتھ کرکٹ میچز میں ہماری طرف سے ایز اے کیپٹن کھیلی ہیں اور وہ جیتی ہیں. اور یہ بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں اور یہ اچھی گلوکارہ بھی ہیں. اچھا ویری گڈ. تو یہ تھوڑی سی 2 منٹ کو خود دیں. جی آپ کو بتائیں گے ضرور. آپ ہمیں اپنی کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. اور یہ جو ماسٹرز آپ نے انگلش لٹریچر میں یقیناً کر رہی ہوں. کر رہی ہیں, کتنا ہو چکا ہے ابھی پیپرز ہونے سال. اچھا ویری گڈ. کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں. کوئی نہ کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ مائی نیم سیدہ قمر زہرا اینڈ آل دا براٹ اپ از میں جو ہوئی تھی ساری وہ ملتان میں ہوئی تھی. شادی کے بعد میں گجرات چلی گئی منگووال, لیکن 4 سال بعد ڈیورس ہو گئی. اور میں 2000 سے بیمار ہوں. شروع سے تھی بائی پولر, لیکن ٹریگر کیا مدر کی ڈیتھ کے بعد. تو گھر والوں نے تو بہت پیمپر کیا, بڑا خیال رکھا. اور اس کو ذرا نیا مجھے پتا چلا کہ میں پیشنٹ ہوں. تو جو سائیکو پیشنٹ ہوتا ہے نا بھائی, وہ سنے سر وہ مانتا نہیں ہے کہ میں پیشنٹ ہوں. جس دن وہ مان لینا کہ میں پیشنٹ ہوں, مجھے ڈیزیز ہے تو مجھے دوائی کھانی ہے, تو سمجھے آدھے زیادہ مرض اس کا وہیں دور ہو گیا. بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ مرض جو ہے نا یہ عام بیماریوں جیسا ہے. کسی کو دل کا مرض ہوتا ہے, کسی کو گردے کا مرض ہوتا ہے, تو اس کی دوائی کھاتا ہے. دوا نہیں کھائیں گے تو بڑھ جائے گا. دوائی نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا, اور ایگزیجریٹ کر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے.
اور پھر میں 2008 میں آئی ان کے پاس, تو ودن 6 months میں ریکور کر گئی. تو جو دوبارہ میں آئی ہوئی سر میں میڈیسنز چھوڑی, اور میں 2014 میں آئی, اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں, گھر میں بھی ٹھیک رہتی ہوں. میں مسقط بھی گئی 5 دفعہ بھائی کے پاس, چاچا ماں کے لیے. اسلام آباد بھائی نے گھر بنایا, جب پاکستان آتے ہیں میں تب بھی جاتی ہوں. تو اب آپ ماسٹرز کر رہی ہیں انگریزی میں, اس کے بعد کیا پھر ارادہ ہے؟ جاب کریں گی, پڑھائیں گی؟ میں نے میڈم زری ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں فیمیل بلاک کی, ان سے کہا تھا کہ مجھے ممبرز سوشل ویلفیئر آفیسر بنا دیں ایز والنٹیئر. اور دوسرا میری فیملی تو میرے ساتھ سپورٹ کرتی ہے, اور میں کہنا چاہوں گی, پیغام دینا چاہوں گی کہ جس بچے کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا نارمل روٹین سے ہٹ کر کام کر رہے, یا وہ جو یوزول ٹرین میں کام کرتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی ایکشن لے رہا ہے, یا کوئی ہائپر ہو رہا ہے یا کچھ بھی, تو اس کو ایسے ادارے میں لائیں, اس کا علاج کروائیں. یہ کوئی پاگل خانہ نہیں ہے. اگر آپ نے چاہنا ہے نا کہ آپ کو بچہ خودکشی کر لے یا مار ڈالے اپنے آپ کو یا کچھ ہو, اسے قید کر دیں, نہیں, پھر آپ ٹھیک نہیں ہیں. جیسے دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح سے اس کی بیماری ہے, اور یہ آپ یقین کریں بہت سیویئر ہے. سر ریحانہ ہمارے پاس 10-12 سال سے ہیں. ریحانہ کی بھی یہ اسی طرح کی سٹوری ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان کی ایک بہن, بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے, وہ ان سے ملنے آتی ہیں, لیکن پچھلے 10-12 سال سے کوئی ملنے نہیں آیا. اچھا. ان کی شادی ہوئی, اور ان کے شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا بھی ہے, جو ان سے بیٹی جو ہے وہ چھین لی, اور اب یہ بیچاری اس کا انتظار کرتی رہتی ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور ریحانہ ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. فاؤنٹین ہاؤس میں بڑی والنٹیئر ورک کرتے ہیں. یہ ساری ٹیم جو بیٹھی ہے سارے کام کرتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو مختلف ادارے ہیں, لائرز نے بھی مختلف اس طرح کے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے انصاف کی, اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے بچے کو؟ سر ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور مختلف پروگرامز کے تھرو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی. ادروائز ہماری جو بہت افسوسناک بات بھی ہے, مجھے لگ رہی ہے جو بات وہ یہ ہے کہ جیسے معاشرے کے ہر فرد نے اور ان کے بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سب نے آپ کے ادارے پر چھوڑ دیا ہے بس, جسے جو مجھے لگ رہی ہے. ایک اور بھی جو بات ہے معاشرے کی, اور بے پرواہ ہو گئے ہیں, بے حسی, معاشرے کی بے حسی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. دوسری طرف ہماری مینجمنٹ, دیکھیں نا یہ ہمارا سن رہا ہے کوئی, تو کسی لائر کو یا کسی تنظیم کو چاہیے کہ ان کے بچے کو ان کا حق دلانے کے لیے ان کا کیس لڑیں, اور ان کو کم از کم اپنے بچے سے ملاقات تو ہو سکے. اچھا, ہماری مینجمنٹ سر یہ ایک اور بات بھی کرتی ہے. دیکھیں ایک طرف تو 2% وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو ہمارے پاس چھوڑ گئے, جی جی, اپنے والد کو, بھائیوں کو چھوڑ گئے, اور ایڈریس چینج کر لیے, نام بدل لیے, بالکل نام بدل لیے, ایڈریس چینج کر لیے. اور ایک طرف 98% پاکستانی ہیں کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں, جو ٹائم دیتے ہیں, جو وقت دیتے ہیں, جو عید میں چوڑیاں لے کے آتے ہیں, عید میں کپڑے لے کے آتے ہیں, کھانے لے کے آتے ہیں. کیا بات. اور ان سے کوئی ڈائریکٹ رشتہ سر ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ان میں سے کئی لوگوں نے, یا آپ یہ ان سے خود بھی پوچھ لیجیے گا, کسی نے ان کو بہن بنایا ہوا ہے, کسی نے بیٹی بنایا ہوا ہے. تو یہ ٹوٹل تو یہ کیونکہ چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے, 26-27 کروڑ روپے ہمارا بجٹ ہے, کہ سب پاکستانی دیتے ہیں. تو ہمارا اصل چہرہ تو پھر وہ 98% پاکستانی ہوئے, جو بالکل ایک طرف وہ لوگ ہیں, 2% وہ لوگ ہیں بہن بھائیوں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کو اپنے بچوں سے زیادہ اچھا رکھنا ہے. ہم کسی کو باہر نکالنا نہیں چاہتے, لیکن ہم گھر کا نیبل بدل بھی نہیں, گھر کا نیبل بدل کوئی ماں بہن کا بھی, بہن بھائیوں کا بھی, رشتہ داروں کا بھی ہم لوگ کوئی اس کے بدل نہیں کر سکتے. تو یہ معاشرے کی جو بے حسی ہے سر, اس کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ بیہیویئر کو چینج کرنا ضروری ہے سب سے زیادہ. جی, اپنا نام بتائیے گا. ریحانہ نواز. ریحانہ نواز. ریحانہ, تو ریحانہ آپ کے ایک بچہ ہے آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے, لیکن آپ اس سے مل نہیں پاتی ہیں؟ مل نہیں پاتی. دل چاہتا ہے بہت, یقیناً بہت دل کرتا ہے ملنے کو. بہت دل کرتا ہے ملنے کو. جی. اور کیا نام رکھا تھا آپ نے اس کا؟ صفورہ. صفورہ. جی. واہ. اور کتنی بڑی تھی جب آپ نے اسے آخری بار دیکھا ہے؟ 8 ماہ کی تھی. 8 ماہ کی تھی. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی عرصہ ہو گیا. کافی عرصہ ہو گیا, سالوں ہو گئے؟ مجھے یہاں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے. تو یعنی کہ جب صفورہ 8 مہینے کی تھی تو اس بات کو بھی 8-10 سال ہو گئے. ہاں یقیناً, جیسے آپ فرما رہی ہیں. زیادہ ہو گئے. زیادہ ہو گئے, زیادہ ہو گئے. تو آپ کو لازمی بات ہے, آپ سوچتی ہوں گی کہ وہ بڑی ہو گئی ہوگی, کھیلتی ہوگی. فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے اب. فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے. تو کبھی آپ سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہوا؟ رابطہ نہیں ہوا.
یقیناً یاد تو بہت آتی ہوگی. یاد آتی ہے. یاد آتی ہے جی. آگے میں ذرا مائک سفورہ ان کو دے دیجیے گا. یہ ہماری مشکل آسان کرے. یہ سر ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک کینٹین ہے جو ہم نے مختلف ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن کا ایک پروسیس ہے. اس میں آکوپیشنل تھیراپی یونٹ ہوتی ہے, اسٹچنگ عورتیں کرتی ہیں, پینٹنگ کرتی ہیں. کبھی آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا بہت ہی زبردست خوبصورت سی جگہ ہے وہ. میری آپ سچی بات ہے بدقسمتی رہی مجھے, ڈاکٹر صاحب نے ثاقب صاحب نے 3-4 مرتبہ کہا, لیکن اب میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں کیا انشاءاللہ اسی مہینے ہم کوشش کریں گے. آپ پراؤڈ فیل کریں گے سر. جی 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 کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ پراؤڈ فیل کریں گے. پروفیسر صاحب کو پتہ ہے اس بات کا. اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہیں اور ہمارے پاس رہتی ہیں, تو وہ کینٹین جو ہے نا اس میں بہترین قسم کی چاٹ, بہترین قسم کی چیزیں, بہترین قسم کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کی ہے. کبھی جو ہے کینٹین پراپر رن کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ سیل بھی کرتی ہیں سر. اچھا, تو یہ ذرا ان سے. تو آپ بتائیے اپنے بارے میں کچھ, اپنا نام بتائیے سب سے پہلے. میرا نام سمینہ وارسی ہے, میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں. My mom was a lady doctor. اچھا. تو she died around 7 years ago. اور میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے ہائی سیکنڈری میں. میرے سبجیکٹس تھے سائیکالوجی, ہوم اکنامکس اور پرشین. اور مجھے بکس بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے. پیپر بیک فکشن مجھے پسند ہے بہت, وہ خاص طور سے سڈنی شیلڈن اور یہ ڈینیل اسٹیل کی. ڈینیل اسٹیل کا کون سا ناول پسند ہے آپ کو؟ Irresistible Forces. ونڈرفل. خود نہیں آپ نے سوچا جب آپ کا اتنا یعنی کہ پڑھنے کا شوق ہے تو خود بھی کچھ لکھیے؟ جب میں چھوٹی تھی تو لکھتی تھی کچھ, تھوڑی سی پوئٹری ٹائپ کرتی, مگر اب نہیں, عرصہ ہو گیا نہیں ہو سکتا. تو آپ تو بالکل ماشاءاللہ جسے کہیے بہترین, یعنی کہ اب تو آپ کی صحت بہت بہتر لگ رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ گھر جانا جو ہے وہ بہتر ہے؟ گھر جانا تو بہتر ہے, لیکن کوئی ایسا گھر نہیں ہے نا جہاں پہ میں ایکسیپٹیڈ ہوں. جی. اطہر انصاری صاحب, وسیع صاحب یہ کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ کینٹین, میل کینٹین اچھا کے مین ورکر ہیں سر. تو انصاری صاحب اپنے بارے میں بتائیں سر. جی انصاری صاحب. میں یہاں 2001 میں آیا تھا کوئٹہ سے, اس وقت سے اب تک یہیں 20 سال ہو گئے. جی. 2001 میں میں کوئٹہ گیا تھا اور 2010 میں واپس آیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کی اولاد بچے وغیرہ ہیں؟ نہیں, میں نے شادی نہیں کی. اچھا, شادی نہیں کی آپ نے؟ نہیں کی. تو ویسے کیا وجہ ہے آپ نے انصاری صاحب کیوں شادی نہیں کی؟ بس میں جب اسٹوڈنٹ تھا, FSC میں پڑھتا تھا, تو اس وقت میں بیمار ہو گیا تھا. یہی مینٹلی تکلیف مجھے ہوئی تھی, میں ایڈمٹ ہو گیا تھا. تو وہاں مجھے کچھ ادویات کھانی پڑی, انجیکشن اور ٹارچر لگائے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فاؤنٹین ہاؤس چلے جائیں. لیکن یہاں آپ کے بہت سارے دوست بن گئے ہوں گے, ساتھی ہے نا؟ دوست میرے ہمیشہ سے رہے ہیں. ہمیشہ سے رہے. جی. تو میں فاؤنٹین ہاؤس میں سب سے قریبی کون ہے آپ کے دوست جو ہے؟ فاؤنٹین ہاؤس میں سب اسٹاف اور سب سے دوستی ہے, سب سے ماشاءاللہ. ان کو دے دیجئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد علی کیفی. ماشاءاللہ. میں کفایت حسین کیفی فلم ڈائریکٹر کا بیٹا ہوں. جی جی جی. غزالہ میری والدہ ہیں, USA ہوتی ہیں. والد تو فوت ہو گئے ہیں. عنایت حسن بھٹی میرے تایا تھے. جی جی. ساری فیملی گرل شو بزنس میں. تقریباً 13 سال سے فاؤنٹین ہاؤس میں ہوں. میں 2007 میں آیا تھا اور اب مجھے 2020 ہو گیا میں یہیں پہ ہوں. ایک سال کے لیے بیچ میں گھر لے کے گیا تھا بھائی, کراچی لے گیا تھا. کنٹونمنٹ بورڈ میں کینٹین میں مینیجر رہا, نوکری کرتا رہا. 1 سال وہاں پہ جاب کی, اس کے بعد دوبارہ ایڈمٹ کروا گیا اور 2-2.5 سال سے ملنے بھی نہیں آیا. کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کا, اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اس نے گھر بھی شفٹ کر لیا, چینج کر لیا, اور بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے, اب یہ میرے تو بہت سارے دوست ہیں چونکہ ان کے جس خانوادے کا ذکر کر رہے ہیں, اور سچی بات ہے کہ چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میرے سامنے نہیں ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا, مگر جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں اس سے قطع نظر کہ یہ کس خانوادے سے ہیں, لیکن جو لوگ جن کا پورا خاندان ہوتا ہے, اور اس طریقے سے بالکل چھوڑ دینا, یہ تو کوئی کیا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جو صلہ رحمی ہے نا شاہ جی. جی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی عرش کے ساتھ پائے پکڑ کے کھڑی ہے. جی جی. اور وہ کہتی ہے یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ, جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے. تو جو صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں, صلہ رحمی کے کئی فوائد ہیں. اس میں سے ایک عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, برکتیں ہوتی ہیں.
صحت مند رہتا ہے آدمی، ایک تو یہ ہے، اور جو صلہ رحمی چھوڑ دیتا ہے وہ تو پھر بہت بھیانک اس کا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، صدقے کا اجر بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ملے گا۔ تو اس لیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اور حدیث پاک ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وساطت سے کوئی رابطہ ہو جائے جس طرح آپ کے تعلقات ہیں، چونکہ راستہ نکل سکے۔ یہ بتائیے عمران مرتضیٰ صاحب کہ اب جیسے یہ کیفی صاحب جو ہیں یہ، لیکن کیا ان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ گھر رکھا جا سکے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں تو سارے مریضوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہم خیال کرتے ہیں بھئی آپ وقت پہ دوا دیں، وقت پہ کھانا پینا دیں، وقت پہ ان کا خیال رکھیں، موٹیویٹ کریں۔ یہ جو پاگل کہنے کا کانسیپٹ ہے اس کو بالکل ختم کر دیں۔ ضمیر صاحب جی سر، یہ بتائیے کہ مجھے بڑا اچھا لگا یار کہ آپ نے مطلب اپنا حق چھین لیا یار، واہ واہ سر۔ وہ یوں ہے آپ سے تو یعنی کہ جو آپ تو ڈیفرنٹلی بنے، باقیوں کو بھی سیکھنا چاہیے سر۔ وہ یوں ہے کہ دیکھیے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کتنے بے تاب اجالوں کی تڑپ ہے مجھ میں وہ مٹی کا دیا ہوں جو جلایا نہ گیا۔ واہ واہ۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ یعنی جو امیر ہے وہ امیر ترین ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ پستا جا رہا ہے، اور جو ہمارے جیسے اسپیشل پرسنز ہیں یا بلائنڈ پرسنز کہیے، جو بھی ان لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کے متعلق تو ان کے دلوں میں، ہمارے سماج کے دل میں، سوسائٹی کے دل میں محبت اور ہمدردی ہوتی ہے، لیکن جو ایک مکمل انسان کا پیکج ہوتا ہے نا، جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، مکمل ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی ہماری صلاحیتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صلاحیتوں کو ہمیں موقع دیا جائے، بروئے کار لایا جائے، تاکہ پاکستان کے جتنے بھی آپ فعال لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے شب و روز کوشش کر رہے ہیں، حصہ ملا رہے ہیں اپنا، ہم بھی ان کی طرح کریں۔ دیکھیں میں ایک آپ کو وسیع شاہ صاحب ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مصر کے ایک نابینا تھے ڈاکٹر طاہا، وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی فرانس سے، تو مصر نے انہیں اپنے ملک کا وزیر تعلیم بنا دیا اس نابینا کو، ٹھیک ہے۔ ابھی ضبط صاحب میں چاہوں گا وہ دہرا دیں، ابھی آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہوں گا دہرا دیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، یہ سننے والی بات ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا حکمران بنا کر گئے تھے اپنے تو ضمیر بھائی یہ دیکھیے آپ، جی بالکل، یہ ہمارے آقا کی کیسی شفقت اور کیسا اعتماد تھا، یعنی کہ ہمارے جو ڈیفرنٹلی ایبل لوگ، سبحان اللہ، واہ۔ وہ سر بیہیویئر بھی دیکھیں نا، جو ابھی پروفیسر صاحب نے بتائی ہے سائیکیٹری کے حوالے سے بھی، کہ وہی ایک عورت، اور وہ اس کی توجہ یہ تھی کہ اتنا سخت پسینہ تھا، جس طرح نارائن مبارک نہیں پہنا ہوا تھا، پسینہ بہہ کے پیروں میں چلا گیا، لیکن آپ سن رہے تھے۔ اچھا یہی کام اگر گھر والے کرنے لگے، درست کہہ رہے ہیں، تو جو میاں بیوی کا رشتہ، بہن بھائیوں کی لڑائیاں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، پڑوسیوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے اگر سننا شروع کریں۔ دیکھیے سر، ہمارے یہاں یوں ہے وسیع شاہ صاحب کہ ہمارے امیر لوگوں کے جو معذور ہوتے ہیں نا، جیسے گونگے ہو گئے یا کسی کو ذہن کا مسئلہ ہو گیا، جب ان کے ہاں شادیاں یا کوئی فنکشنز ہوتے ہیں یا کوئی عزیز و اقارب انہیں ملنے آتے ہیں، تو وہ اپنے ان معذور بچوں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس سے بڑھ کے ظلم تشدد کیا ہوگا کہ ان کی جو ذہنی انگزائٹی ہے وہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ ان کو گھلایا ملایا جائے لوگوں سے نارمل اس کی طرح۔ آپ والی بات میں بتاؤں کہ ہم اسپیشل بچوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں ایک اور بات حیران کن بتاؤں، جب ہمارا رویہ ہے وہی 2%، کہ ہم جب اپنی او پی ڈی، میں نے بتایا کہ لاسٹ ایئر ہم نے 44,000 ہم نے او پی ڈی کری ہے، تو وہاں پتہ یہ چلا کہ جو 35 سال سے اوپر یا 40 سال سے اوپر کی خواتین جن کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مینٹلی ریٹارڈ سائیکیٹری کی پیشنٹ نہیں، تو یا تو وہ مار دی جاتی ہیں یا وہ مر جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ مار دی جاتی ہیں کس طرح، تو پتہ چلا کہ بھئی اگر ماں نہیں ہے تو اس بیٹی کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس کا جب کوئی فزیکل ایشوز آ گئے، کوئی اور ایشو آ گئے، جو کیونکہ فیمیل ہے تو اس کو کوئی بیماری لگ گئی، تو کوئی خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ مر گئی۔ ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل جیسا ہاسپٹل
50 بیڈ کا فاروق آباد میں بنایا ایسی بہنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس کو کامیابی چلائے. تیمور یار وہ اپنا تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں, کیا شعر ہے یار جی, یہ اپنا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاہ جی؟ وہ بھی, اور چونکہ عید شو ہے جی تو تیمور صاحب سے گزارش ہے, میں نے کوئی 15-16 سال پہلے ان کی سنی تھی غزل, غلط فہمی میں مت رہے, وہ ضرور سنانی ہے. بہت اچھے. آپ دونوں کا حکم سر آنکھوں پر. مجھ میں ہمت ہے ابھی زخم میں کھا سکتا ہوں. یار کیا شعر ہیں تیمور, مجھ میں ہمت ہے ابھی زخم میں کھا سکتا ہوں. اور کیا خودداری ہے, کیا آنا ہے. سوئی آنکھوں میں نئے خواب سجا سکتا ہوں. یار کیا کہنے تیمور, تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے. کیا کہنے, تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے تیری اندازے سے, اور تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے. کیا کہنے تیمور صاحب, تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں. تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں. کیا کہنے تیمور, تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں. میری خوش فہمی تھی یوں تجھ کو بھلا سکتا ہوں. کیا کہنے, کیا کہنے. حوصلہ اتنا تو بخشا ہے تیری فرقت نے, حوصلہ اتنا تو بخشا ہے تیری فرقت نے. اب میں ہر رنج سہولت سے اٹھا سکتا ہوں. کیا کہنے تیمور. وقاص عید کیسی گزر رہی میرے بھائی کی؟ عید الحمدللہ بڑی اچھی, ایک کافی بیٹی گزر رہی ہے. اچھا, کچھ پیسے بچوں کے ساتھ. ہاں آپ کو تو کچھ اور مخصوصیات کو پریشان کر کے بڑی اچھی گزر رہی ہے. اور ابھی کیسے ساری گفتگو ہو رہی تھی گاخا نے کہا ٹھیک ہے کہ ہر شخص, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جی کہ اگر ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے. میں کسی بیٹی کی بات کروں تو ہمیں سے ہر شخص ایک بچے کو ڈراپ کر دے, یار اس کو میں دیکھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ بہت سے مسائل اور بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گی. ایک ہر شخص اگر اپنا کام رکھے, ایک بچے کو اڈاپٹ کر لے, کفالت بھی کر لے, تب بھی بہت آسانی ہو. کوئی ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں, کوئی وہ اپنے گھر میں ہو. اداروں کی بھی ضرورت تو ہے اپنی جگہ ہے نا, وہ بھی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ جب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تب تو ان کو زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے. کہ ہم اگر گاڑی منگائیں, گاڑی ہمارے پاس نہیں بھی ہے, اگر ہم ایک گھر میں, اگر میرے پاس ایک بچہ ہے, میں کہوں یار خواب رکھیں, اس کی کفالت میرے میں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت سے مسائل ہمارے گھر میں بہت کم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا وقاص, آپ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ موبائل بھی, سیل فون بھی یوز کرتے ہیں. اچھا, تو کیسے آپ کرتے ہیں؟ میں ایکچولی جب میں آیا تھا پروفیشن آیا تو بائی پروفیشن میں ویب ڈیولپر تھا. ٹھیک ہے, ویب ڈیولپر تھے. میں اپنے یار کے ساتھ کمپیوٹر آپریٹ کرتا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد موبائل بھی آپریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس سیل فون؟ جی بالکل ہے. ذرا دکھائیے. جی اس کا یوز کر لیتا ہوں. جی میں اپنی نوٹ کے ساتھ. ارے اس کا کر کے اللہ اکبر. لیکن یہ ہے کہ وقاص کہتے نہیں, اپنا سارا کام خود کرتے ہیں. خود کرتا ہوں. اگین وقاص صاحب کے لیے بہت زبردست بات. یہ دیکھیے, یہ موٹیویشن ہے نا, یہ موٹیویشن ہے زبردست. اور آپ دیکھیے یہ وقاص صاحب, ہم سیکھتے ہیں, بڑی بڑی بایوگرافیز پڑھتے ہیں, بڑے بڑے جو سو کالڈ مشہور لوگ ہیں, ہم جنہیں کامیاب سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقاص شاید اتنے مشہور نہیں ہیں. یہاں ہمارے ضمیر صاحب تیمور تو واقعی مشہور بھی ہیں ویسے شاعر, لیکن یہ دوست شاید اتنے مشہور نہیں ہیں, مگر ان کی جو انسپریشن ان سے جو آپ لے سکتے ہیں وہ کئی کامیاب اور مشہور لوگوں سے زیادہ ہیں. آپ کو اتنا سا کانٹا ہمیں چبھ جائے تو ہم ہائے کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنا کام جو ہے ہمیں لگتا ہے اب کیسے ہوگا. مگر آپ دیکھیے کہ وقاص نے, ان کی خودداری جو ہے, ان کی انا جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور کتنے باوقار طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ صرف خود کام نہیں کر رہے بلکہ ایک پورا ادارہ چلا. آپ اندازہ کریں 4,500-5,000 لوگوں کو صرف ویل چیئر جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وقاص کے ساتھ بیٹھنا, وقاص ہیں, ضمیر صاحب ہیں, تیمور ہیں, دیگر یہ جو احباب بیٹھے ہیں, خود ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے سعادت ہے اور فخر کا مقام ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایسی عید میں نے اس سے پہلے نہیں گزاری. میری 45 سال سے زیادہ عمر ہو رہی ہے. میں چاہوں گا سعید بھائی پروگرام بالکل اختتامی لمحات پہ ہے. میں تو بہت ہی میری جذباتی کیفیت مجھے اندازہ ہے, ابھی کرونا نہیں ہوتا تو میں وقاص سے لے کے سارے دوستوں کو باری باری گلے لگاتا.
میں نا شاہ جی خود 2-2.5 سال عمر تھی میری، میں والدین میرے فوت ہو گئے تھے، تو میں پورے مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے گزار کر میرے پہ بہت اللہ کی رحمت رہی، لیکن میرے والد کی بھی اتفاق سے جلدی رہ ہوگی، تو میں بھی اس کیفیت سے گزرے. میں احمد ندیم قاسمی کا ایک خوبصورت شعر اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا. سبحان اللہ، مجھ کو آتا نہیں. یہی پیغام ہے ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل دوستوں کا. میں چاہوں گا آخر میں 2 شعر ہمیں ضمیر ضرور سنا دیجئے. آدمی کو کھاتا ہے، شاہ صاحب دیکھیے، آدمی کو کھاتا ہے. جی، آدمی کو کھاتا ہے، بھیڑیا کہے لگاتا ہے، اور دشت مرتا ہے تشنگی سے مگر. شاہ صاحب دیکھیے گا، دشت مرتا ہے تشنگی سے مگر، ابر دریا کو مہ پلاتا ہے. ابر دریا کو مہ پلاتا ہے. اور ایسا سورج بہت اچھے ضمیر بھائی، بہت اچھے ضمیر بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اور ایک اچھی بات جو ہمارے بصارت سے محروم بھائیوں نے جب احتجاج کیا تھا تو ویسے نہیں کیا تھا جیسے سو کالڈ بصارت یا بصیرت والے کرتے ہیں. کوئی انہوں نے گملہ نہیں توڑا تھا، کوئی انہوں نے طوفان بدتمیزی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ان پر اس وقت تشدد بھی ہوا، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ان کو حق جو ہے 50% کو وہ مل گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، سید بھائی آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، وقاص آپ کی تشریف آوری کا، جو دوست ہمارے فاؤنٹن ہاؤس سے جو بہنیں تشریف لائی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، تیمور کا بہت بہت شکریہ، ضمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. 92 کا شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ بہت اچھا پروگرام منعقد کیا. جی 92 اصل میں ہمیں بہت انسپائر کرتا ہے کہ آپ معنی خیز پروگرامنگ جو ہے وہ لے کر آئیں. اسی لیے میں نے بتایا کہ آج ہم نے عید جو منائی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ عید ہے، چونکہ ہم نے ڈیفرنٹلی ایبل اپنے پاکستانیوں ساتھیوں بھائیوں کے ساتھ عید منائی ہے. اور 92 کی طرف سے ایک تحفہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی، سعید صاحب کی خدمت میں بھی، اور تمام اس وقت جتنے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل دوست، ان سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. عید منائیے مگر عید کو معنی خیز بنائیے. اجازت دیجیے، عید مبارک، اللہ حافظ. ربی کونین میرے دل کی دعائیں سن لی، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لی. ربی کونین میرے دل کی دعائیں سن شان آلہ ہے تیری مالک و مختار ہے تو، مجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو، میں ہوں محتاج مجھے علم کی دولت دے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم.